اسرائیل کے حوالے سے ذرا یہ بتائیے گا، امریکہ میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں بڑے ظلم و ستم ہوئے، مطلب کہ لوگوں کو سڑکوں پر کاٹا گیا. میرا اندازہ آپ سمجھ رہے ہیں، کچھ سال پہلے کی بات ہے جب یہ کچھ مذہبی جماعت کے معاملات نام نہیں لیتے ہم، بہت سارے دوسرے معاملات آئے، ظلم و ستم ہوئے، پاکستان کی پوری اپوزیشن اٹھا کر اندر پھینک دی، ورکروں کو اٹھا کے اندر پھینک دیا. کم از کم اسرائیل ہمارے معاملات میں کبھی بولا نہیں، نہ وہ بول سکتا ہے کیونکہ ہمارے اس کا سفارتی تعلقات نہیں ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگوں کو اندر کرنے پہ یا عمران خان کے ساتھ ابھی جو ہو رہا ہے بقول اسرائیل کے، یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ اس پر کیا فرمائیں گے کہ اسرائیل کو ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہے، تو سوائے ان کے ساتھ ہمارا ایک ہی رشتہ ہے کہ وہ عمران خان کے سسرال والے ہیں، اس کے علاوہ تو رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کیا سسرال کی وجہ سے وہ بول رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، وجہ کچھ اور ہے جی سر. یہ جو بنی اسرائیل ہے، ان کو پچھلے 2-3 ہزار سال سے، فرعون کے زمانے سے ان کے ساتھ یہ امتوں کا جھگڑا چلتا ہے ہمیشہ، کیونکہ یہ ان کا مزاج تھوڑا سا بزنس کے معاملے میں اور ہے. تو جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری بکھری بھی امت ڈائسپورا میں فلاں جنگل کے اندر یہودی ایک قبیلہ موجود ہے، تو اسرائیل جناب علی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس قبیلے کو اٹھا کر واپس اسرائیل لے آئے، اپنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. ٹھیک. دنیا کے نارتھ پول کے اندر جناب علی ان کو پتہ لگے کہ وہاں پر نازیز نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مار کے دفنایا تھا، یقین کرے یہ نارتھ پول میں جا کر کے برف سے ان کی لاشیں لا کر کے اپنے ہاتھ دفنائیں گے. تو جب عمران خان صاحب نے رشتہ لیا ان سے، تو اس نے کہا کہ میں بھی بنی اسرائیل کے ان گمشدہ قبائل میں سے ہوں جن کو پختون کہتے ہیں. جی یہ، اور ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے The Lost Tribes of the Nation of Israel. اب جب ان کا بندہ ایک ایسے ملک میں جو تھرڈ ورلڈ کی سپر پاور ہو، اٹامک بیسیکلی پاکستان تھرڈ ورلڈ کی سپر پاور ہے، لوگوں کو اس کا ادراک اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے غریب ہے جو کچھ بھی ہے، مگر اس ایٹم پم اس کے پاس ہے. اس قوم کا ایک پرائم منسٹر ان کی نسل کا آ جائے اور کل اس کو اس کے گریبان ٹوٹ جائے، تو سر یہ اپنی قوم کے آدمی کا ساتھ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اچھا، ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہے کہ آپ جب ان کا نکالیں گے، وہ ان کا جو فنڈنگ کا کیس ہے، اس فنڈنگ کے کیس کے اندر تو ہماری عدالتوں نے کہہ دیا کہ جناب ان کی فنڈنگ جو ہے وہ اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے کی ہے جن کا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیوں کی ہے؟ ان کا بچہ ہے نا، ان کی اسپتالیں بن رہی ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا کہا تھا اور جو حکیم سعید صاحب نے کیا کہا تھا؟ ان لوگوں نے یہی تو کہا تھا. تو اس لیے آپ کو اس پہ کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ بنی اسرائیل اپنے ایک آدمی کا ساتھ دے رہے ہیں. ان کو پاکستان کی حکومت اور سیاست سے اس طرح سے کوئی دھڑکا نہیں ہے، ان کو پاکستان کے ذہن سے دھڑکا ہے. ان کو مجھے ایک امریکن ریبائی نے کہا، کہتے ہیں تم کمپیوٹر میں کام کرتے ہو؟ جی. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے دنیا کا پہلا وائرس کس نے بنایا تھا؟ میں نے کہا نہیں سر مجھے نہیں پتا. کہتا ہے 2 پاکستانی بھائیوں نے بنایا تھا اور اس کا نام تھا پاکستانی وائرس. اچھا جی. نہیں، پاکستانی مائنڈ اس کا نام تھا. تو میں حیران ہوا، میں نے جا کے چیک کیا تو پتہ لگا وہ 2 بھائی واقعی انہوں نے بنایا تھا، اور وہ ابھی بھی زندہ ہیں کراچی میں میرے خیال الحمدللہ، وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. تو ان کو ہمارے ذہن سے جھگڑا ہے، ان کو ہمارے فہم سے جھگڑا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کے اندر انہی کے کرتوت کھول کھول کر بتائے گئے ہیں. تو لہٰذا ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب نے جب رشتہ لیا ان سے، گولڈ سمتھ فیملی سے، دوستی کے علاوہ، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی، میرے آپ ڈی این اے کرا لیں، میں لاسٹ ٹرائبس آف اور ان کو پتہ ہے بنی اسرائیل کو. اور عوام کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا، لمبی تفصیل ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحب نے اس پہ ڈاکٹر صاحب نے ساتھ میں ایک اور بھی ڈال دیا آپ سے کہ کیا پختون بنی اسرائیل سے ہے یا محض جھوٹا سیاسی بیان ہے؟ یہ ایک سوال دوسرا. ہاں، یہ بھی میں اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی دلیل ہے کہ قرآن پاک میں تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو سمندر سے دریا سے گزرنے کے لیے 12 قبائل کا ذکر کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کے 12 قبائل کا. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کہتے ہیں کہ وہ ادھر مشرق کی طرف آئے ہیں اور گم ہو گئے اور جا کے تاکہ لوکل سوسائٹی میں مکس ہو گئے، کیونکہ یہاں پر بھی ان میں سر ایک طبقہ تو وہ ہے جس کو ہندوستان میں برہمن کہتے ہیں. یہ برہما کے بچے یعنی ابراہیم کے بچے کہلاتے ہیں، ایک نمبر. دوسرا، یہ افغانستان کے کچھ ٹرائبز کے اندر رسم و رواج اور لغت کے اعتبار سے قدیمی قبائل کا کچھ تعلق جو ہے
وہ اس سے بنی اسرائیلی روایات اور عراقی بنی اسرائیلی سے ملتا ہے. عرب یہ ادھر یروشلم والوں سے نہیں, یہ عراق کے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے, یہ ان سے ان کا لنک نکلتا ہے. بلکہ درمیان میں جو نام چینج ہوتا ہے بنی اسرائیل کا, یہ پہلے بنی یہودا تھا, اس کے بعد ان کا نک نیم چینج ہوا. تو ان کے ٹرائبز نکلتے ہیں, اور یہ ٹرائبز نکلتے ہیں مگر ساروں کا نہیں نکلتا. اس کے اندر چند ایک, جیسے ہمارے کلاش میں گریک ٹرائبز رہتے ہیں. مطلب میاں والی والے تو نہیں ہے نا اس میں؟ جی میاں والی والے تو نہیں ہے نا اس میں؟ نہیں, ان کی عورتیں جو ہندوستان میں گئی ہیں جنگوں کے درمیان میں, ان کی اولاد جو ہے, اگر اس کو پتا ہو کہ میری والدہ کی لینیج, کیونکہ ماں سے ہوتی ہے نا بنی اسرائیل, جی اگر جی وہ جی ادھر سے کوئی قبیلہ ان کا نکلتا ہے پیچھے, خیل ہوتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو اس زمانے میں تو کہہ سکتے ہیں, پہلے زمانے میں نہیں کہہ سکتے تھے, وہ لوگ مار دیتے انہیں کہ یہ بھی یہودی ہے یہ. یہ جی ان کے سوال کا جواب ہی ہو گیا. اچھا سر, ذرا یہ فرمائیے گا آخر میں, 2-3 سوال سیاسی لے لیں. اب یہ ایک سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں کہ ان کو میٹنگ جو دبئی میں ہوئی ہیں ان میں شامل نہیں کیا جا رہا, یا ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا, اور پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹ رہا ہے. دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کا اتحاد تو عمران خان کو ہٹانے کے لیے تھا, یا پھر عمران خان کی یہ پھیلایا ہوا جو گند ہے تھوڑا بہت صاف کرنے کے لیے تھا. ہر جماعت اپنے منشور پر الیکشن لڑتی ہے, جس طرح نون لیگ نے اعلان کیا کہ وہ کسی جماعت سے سیاسی اتحاد نہیں کریں گے بلکہ اکیلے الیکشن لڑیں گے. تو یہ اس پر کیا کہیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ پہلی بات تو میرا نہیں خیال, وہ میاں صاحب کے بڑے نزدیک ہے, میاں صاحب نے ان کو بڑے اعتماد میں بھی لیا ہے. اس قسم کی ڈس انفارمیشن سے سیاسی پارٹیوں کو دور کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہر سیاسی پارٹی الیکشن تو اپنا خود لڑے گی نا سر. ان کا جو کمیشن ڈویژن ہے نا اس ساری محنت میں, اور ان کو جو چانس چاہیے اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے, وہ کے پی کے کی حکومت ہے, مولانا صاحب کو. جی, اور بلوچستان کا کچھ ان کو اس کا بھی ہے. اگر یہ دو چیزیں ان کے ساتھ ان کے کنفرم ہو جاتی ہیں, اعتماد میں لے لیا جاتا ہے, تو وہ اپنے طور پر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ پلے کر سکتے ہیں, اور اس کی بنیاد ہو گئی ہے. مگر اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے, اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے. یہ ظاہر ان کا ہے آگے جا کے الیکشن ہونا ہے تو اپنی ڈیمانڈ ہاں, جو ہے اگر تو پیش کی جائیں گی الیکشن بھی لڑنا ہے, اور دیکھیں جو آپ کی بیس ہوتی ہے, ہوم بیس, جیسے بلاول صاحب ہیں وہ پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی وہ ہیں معروف ہیں, مگر دیکھیں شہباز شریف پنجاب میں معروف ہیں, مگر سندھ کے اندر ان کا کوئی سیٹ, کتنی کو سیٹ ہے. اگر ان کو دے دیا جائے کہ جی سندھ میں بھی کچھ حصہ ہوگا, تو وہ لازمی بات ہے وہ ایسی باتیں کریں گے جن کی میں کارکردگی ان کی پیپلز پارٹی سے اوپر نظر آنے والی ہوگی نا. تو میاں یہ مولانا صاحب کی ناراضگی اس طرح سے ٹیکنیکل ناراضگی نہیں ہے, مگر ان کے پاس ان کے لوگوں کا, عوام کا ایک شعور ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے اندر اس کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے, سی پیک سے بڑے فائدے کے لیے ان کی جماعت کو آنا چاہیے, اور وہاں پر وہ کچھ اس کی کارکردگی کر کے دکھائیں. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ مولانا صاحب بھی سیاست کے اسی پہلو کے طرف ہیں جو ٹریڈیشنل ہے, جس میں ہے کہ آپ نہ صرف آئینی بلکہ زمینی حقائق کے مطابق سیاست کر کے لوگوں کو کچھ ریلیف دیں. اب ان کے پاس اختیار کتنا ہوتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ نے مولانا صاحب کے بارے میں خبر دی تھی کہ مولانا صاحب صدر بننے میں کافی انٹرسٹ ہیں. کیا مولانا صاحب آگے جا کے اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں, اور ان کو اس کو بنانا بھی چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ وہ بائی دا بک چلنے والے لوگوں میں سے ہیں. آپ ان کے اوپر 1,00,000 روپے کی بھی کرپشن کا, ہاں غلط استعمال ہو سکتا ہے, کرپشن کا الزامہ ان پہ نہیں آ سکتا, اور ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی جو سٹینڈنگ ہے وہ بالکل لازوال ہے. آپ دیکھ لیں ان کے, وہ ایک وہ باقاعدہ لوگ نہیں سمجھتے, مزاق سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ مولوی کا جو ایک پرسونا ہے اس کو جوک بناتے ہیں ہمارے کلچر میں پرانے زمانے سے. مگر یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ لوگ عقل کے لحاظ سے بالکل سالم ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان کے پاس دنیا کے بہترین تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں, اور وہ مگر ان کو میڈیا پر اس طرح ایکٹنگ کرنی نہیں آتی. کل بھی ایک مجھے دوست نے بھیجا ایک کلپ, اس میں ایک آدمی مولوی صاحب مولانا فضل الرحمان کی تعریف کر رہے بہت چیخ چیخ کر, تو نیچے بچوں نے لکھ دیا کہ جب امی نے کھانے میں مرچیں بہت ڈال دی ہوں تو اس طرح ہوتا ہے. تو وہ بہت چیخ رہا ہے, اور وہ مولانا کے شان میں ایسے ایسے الفاظ بیان کر رہا ہے کہ جی دوران اور یہ وہ, تو پیچھے سے مولانا نہایت سادگی سے کہتے ہیں اچھا بس کرو چلو ہو گیا. یعنی ان کو اس طرح سے مطلب کیا کہتے ہیں نمائشی لوگ نہیں ہیں یہ لوگ, اور قسم کے لوگ ہیں, اور یہ واقعی پاکستان کے لیے ساتھ سنسیئر بھی ہیں. یہ آپ دیکھ لیں, ایکسپیریمنٹ کر لیں. پہلے بھی ان کی حکومت رہی ہے نا ایم ایم اے میں, تو انہوں نے کوئی گڑبڑ کی, کچھ بھی نہیں کیا, ابھی بھی یہ نہیں کریں گے. تو اس لیے ان کا ایک وہ بنتا ہے. ہاں پاکستان کا امیج جو ہے پھر وہ
وہ ایک اسلامی ریاست والا جیسے ہو جاتا ہے. مگر پہلے بھی ماشاءاللہ بارش اور سنت رسول والا پریزیڈنٹ ہو کر گزرا نا یہاں سے, کوئی پاکستان کو کیا فرق پڑا؟ اس پہ تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے, کیا ایسے فرق پڑے کوئی گا, مولانا اس میں کا ڈرنے کی حق بات بھی ہے. نہیں اور دیکھیں عمران خان نیازی کے خلاف اگر کوئی مزاحمت کسی نے پورے حکومت کے خلاف کی ہے تو وہ مولانا صاحب نے کی ہے. نون لیگ اور پی پی تو 3 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد میدان میں آئے. مولانا صاحب تو اکیلے اپنا پورے کا پورا لشکر لے کے اسلام آباد پہنچ گئے تھے, اور چوری شجاعت اور چوری پرویل اس وقت 2 نمبری نہ کرتے تو وہ عمران خان کا استعفیٰ لے کے ہی جاتے. لیکن چلیے آخری سوال کی طرف آ جائیں. بڑا لمبا چوڑا ایک جو وہ ڈار صاحب کی اور آئی ایم ایف کی آپس میں یہ چیزیں چلتی رہی, عمران خان صاحب کے بنائے ہوئے یا پچھلے کیے ہوئے جو وعدہ خلافیاں تھی, اور دوسرے مسئلے مسائل حکومت تھوڑے ٹائم کے لیے آئی ہے, مطلب اس کے بعد عرصہ نہیں ہے. تو آئی ایم ایف کے اس معاہدے کو ہونا اور پاکستان کو پیسے ملنا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب کو کتنا کریڈٹ دیتے ہیں اس میں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اسحاق ڈار صاحب کا جب سے آئے ہیں مشکلات اتنی زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ہمارے سامنے بھی ہے. لیکن ڈار صاحب کا جو کردار ہے وہ تو اس کو تو کسی جگہ پہ وہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا کردار, کیونکہ کہا جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ, دیکھیں آپس میں پھیلانے کے لیے یہ بھی ایک چیز چل رہی تھی کہ ڈار صاحب کے کم اور ان کا شہباز شریف صاحب کا زیادہ رول ہے اس میں. نہیں یہ سارے اس طرح کے یہ پارٹی کے اندر بھی ٹولیاں ہوتی ہیں نا, گروپس ہوتے ہیں, گینگز ہوتے ہیں. یہ اس حالات میں ایسے وقت میں محترم اسحاق ڈار صاحب کا یہ سٹیپ لینا اور وہ پاکستان میں آنا, اور اس کے بعد اس سارے قصے میں سے پیچھے بیک نہیں کرنا, کہیں پر بھی میں نے ان کو شکست لیتے نہیں دیکھا. اور دوسری میں بڑی ایک چیز اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ جو ہیں وہ باقاعدہ یار توکل اللہ والی بات پر نا, ان کے اندر میں یہ بات ہے, میں نے دیکھی ہے. انہوں جو ان کی ٹھیک ہے حکومتی معاملے میں تو وہ نمبرز اور گیمز ہوتی ہیں, مگر وہ ذاتی طور پر بھی نا وہ توکل کے معاملے میں نا بہت ہی مستحکم آدمی ہے. ان کی اگر آپ دیکھیں حرکتیں تو آپ کو لگ جائے گا کہ انہیں کی یہ دعا بھی کرتے تھے نا, وہ ایسا نہیں ہے صرف کہ بھئی وہ جو لڑائی کرتے تھے, وہ دعا بھی کرتے, ان لوگوں میں سے ہیں. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ سیاست کا حصہ نہیں ہے یہ چیزیں, مگر یہ کریکٹر کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور کریکٹر جو ہوتا ہے سر وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ سیاست میں آپ کا کریکٹر لوز ہے تو آپ سیاست میں کیا ڈیلیور کریں گے, یا میں آپ سے ایکسپٹ کیا کروں گا؟ تو ہمیں انہوں نے دجال بیچا ہی کریکٹر کے دھوکے سے ہے نا. تو اب ہمارے پاس ایک ایسے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں, اور یہ ٹھیک ہے, کیپٹن جو ہوتا ہے ٹیم کا, پرائم منسٹر ہے, اس کے پاس یہ جاتی ہے کیونکہ چوائس اسی کی تھی. مگر سر یہ ہمیں روایت ڈالنی پڑے گی. اور ایک صرف اس میں ٹیکنیکل نقطہ یہ ہے کہ سر آئی ایم ایف کے بارے میں نا ہمیں اتنا زیادہ مشکوک نہیں ہونا چاہیے. آئی ایم ایف کے بارے میں ہمیں اتنا زیادہ منفی نہیں سوچنا چاہیے. اگر آپ ان کے پلان نکال کے دیکھ لیں, یقین کریں ان کے پلانز میں آپ کے ہاں کرپشن کی مینجمنٹ, صلاحیت کو, میرٹ کو اوپر لانا, اور اپنے پروڈکٹس کو بیچ کر کے پیسہ کمانے کے معاملے میں 90% پالیسیاں ان کی ہیں. وہ آپ کو نہیں کہتے, یہ تو جو آپ کرپٹ کر جاتے ہیں نا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم پھر یوں کریں گے, یہ کریں گے, پہلا واپس کرو. ابھی بھی جو پیسہ ملا ہے سر اس کے معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک ایک ون ہے, مگر سر یہ کینسر پر بینڈ ایڈ باندھنے والی بات ہے. کینسر پر یعنی مسئلہ بہت بڑا ہے, مگر ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے مینج کر لیا ہے. ہمیں واپس وہی والی بات ہے جو پہلا طریقہ ہے قوموں کا کچھ چیز بنا کر بیچنے کا, اس کی طرف جانا پڑے گا. انڈسٹری کو ریوائیول کرنا پڑے گا, اور ایسے لوگوں کو لانا پڑے گا جو کہ سیاست سے کم اور معاشیات سے زیادہ ان کا تعلق ہوگا. اور ایک چیز میں آخری بول دوں تاکہ یہ بھی سننے والوں کے کان تک چلی جائے جو سن رہے ہیں ابھی تک, ہمیں چاہیے ایک ڈیولپمنٹ اکنامک ایڈوائزر, ڈیولپمنٹ والے اکنامک ایڈوائزر, صرف اکنامک ایڈوائزر نہیں جو منی مینجمنٹ نہیں, ہمیں چاہیے ڈیولپمنٹ والے. وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو اکانومی کا کنیکشن ہے نا, اس والے لوگ جب تک اوپر نہیں آئیں گے, اور اس والے لوگ یقین کریں پاکستان کے اندر سے ورلڈ بینک کے لیے کام کرتے ہیں, موجود لوگ ہیں, بہت لوگ ہیں, اور آپ ان کو لا کر موقع دیں, آپ دیکھیں, اور خود اوپر بیٹھے, جی وزیر بنے, وزارت لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر اس آدمی کو کام کرنے دیں جس کو کام آتا ہے. عمران نے یہی تو نہیں کرنے دیا. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ پھر آپ نے بڑی خوبصورت پہلے آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ دنیا کو بھی پتا ہے, لوگوں کو بھی پتا ہے, اور اب تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی میرے خیال میں ہوش آ گیا کہ کام کرنے والے یہی لوگ ہیں. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 دفعہ یہ لوگ ثابت کر چکے ہیں کہ کام کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں. خان صاحب بہت شکریہ,
अल्लाह ताला के साथ आपको सलामत रखे। अब आप ऑफिस सर वर्क में आपने काफ़ी याद किया। बिज़ी हो गए हैं। पहले आप मतलब कि हमें अवेलेबल होते थे 24 आवर। लेकिन इसके बारे में आपसे एक नशिस्त मैं आपको कॉल करूँगा और उस पे प्राइवेटली हम कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे, कुछ बातें करेंगे। क्योंकि जी, लोग जी, जो है वो आपको मिस करते हैं और आपकी जो हाज़िरी है वो बड़ी लंबी होगी, गैर हाज़िरी बड़ी जी, लंबी होगी। मैं भी मिस करता हूँ, मगर मैं इंशाल्लाह एक दिन निकालते हैं इसके लिए और हम लोग डेवलपमेंट एंगल से ही बात को लेके चलते हैं।